بات کریں بہن. السلام علیکم شیخ صاحب، مجھے علیکم نا السلام. آپ سے کچھ کوشچن پوچھنے تھے. یہ بات اور کریں کیا؟ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جب میرے کوشچن سے میں سیٹسفائڈ ہو جاؤں تو مجھے نا آپ سے کلمہ بھی پڑھنا ہے. اوکے. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ آئی ایم فرام انڈیا. انڈیا. اوکے. میں انڈیا سے ہوں نا. مجھے میرے کوشچنس ہیں. جی اوکے. تو جی میرے جی کوشچنس ہیں اور جی میرے بہن. آپ بہن ہیں نا ہماری؟ کوشچنس ہیں. question یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں پہ انڈیا میں نا 10 رمضان ہے، یعنی یوم خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ منایا جا رہا ہے. تو میں نے وہاں پر خطبہ سنا تھا ان کے نکاح کا. ہمم. تو جو ان کا نکاح کا خطبہ تھا اس میں میں نے یہ سنا کہ وہ خطبہ حضرت ابو طالب نے دیا تھا، نکاح کا خطبہ. تو مجھے اس جی ہاں. خطبے کے متعلق بھی جاننا تھا اور اس کی تفصیل جاننی تھی، کیونکہ ابو طالب کے ایمان کو لے کر جب سوال کیا جاتا ہے تو اس خطبے میں انہوں نے مینشن کیا کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہے نا. جی یہ میرا بالکل. پہلا کوشچن تھا. جی اور میرا سیکنڈ کوشچن یہ تھا کہ اگر کوئی بھی جو کنورٹ ہو رہے ہیں یا نیو مسلم جو بن رہے ہیں، وہ آنے کے بعد جب ہمارے ایٹماسفیئر کو، انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اتنے سارے یہاں پہ کیٹیگریز ہیں تو ہم کس کو فالو کریں، کدھر جائیں. میں رینڈملی ایک کوشچن یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر انسان کو اپنے ایمان کو کمپلیٹ کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، تو اس ہمم. کے بیسکس کیا ہیں، یعنی ضروریات دین کیا ہے جو ایمان کو مکمل کریں. آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے متعلق آپ نے جو سوال کیا، بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. اور یہ بہت سارے جی مخالفین نے بھی اسی بات سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مومن تھے، کیونکہ انہوں نے خطبہ پڑھا جی ہے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے. ان کی ایک کتاب ہے، یہ مولوی طاہر قادری صاحب ہیں، ایمان ابو طالب علیہ السلام پہ ان کی کتاب ہے. تو جن باتوں سے وہ استدلال کرتے ہیں ان میں سے یہی ایک استدلال ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا جو نکاح انہوں نے پڑھا ہے، اور اس میں نکاح کے صیغے میں، اس نکاح کے الفاظ میں ان کا ذکر ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. تو اس میں واضح طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی مدح و ثنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح و ثنا ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا ہے اس میں، کہ اس بالکل نکاح کے خطبے میں. جی ہاں. تو اس میں واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے، اس میں اگر وہ بت پرست ہوتے نستجیر باللہ تو نہ بتوں کا ذکر ہے، اور نہ ان کے جو قریش کا جو دین تھا بت پرستی کا، اس میں کسی طرح کا ذکر نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل کا ایگزیکٹلی. ذکر ہے. جی ہاں. جی ہاں. بالکل. تو ہم جی اچھا، یہ ایک بات. دوسری بات جو آپ نے پوچھا ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں کہ انسان اگر ان پہ چلے تو، کیونکہ اختلافات بہت ہیں. دیکھیں، اس کا حل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اپنے وفات سے پہلے انہوں نے جو حج کیا ہے، انہوں نے حج کے دوران، یعنی حج کے جو مناسک ہیں اس کے دوران، انہوں نے اپنے خطبے میں عرفہ میں، جب وہ اونٹنی پہ سوار تھے، کیونکہ لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ وہاں پہ اونٹنی پہ سوار ہو کر انہوں نے خطبہ دیا ہے. وہاں پہ سب مسلمانوں کو انہوں نے خطاب کیا ہے، اور وہ بہت بڑا مجمع تھا، شاید اس سے بڑا مجمع مسلمانوں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں کہیں نہیں تھا. اور وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موت کی خبر دی کہ میں مر جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، اس کے بہت قریب ہے میری موت. تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کتاب اللہ اور میری عترت طاہرہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام. تو کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے باپ ہیں، اس امت کی والد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ اس امت سے بہت مہربان ہے. وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن مجید کا فرمان ہے کہ وہ مؤمنین سے بہت رافت رکھتے ہیں، بہت رحمت ہیں، بہت ہی مہربان ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ ان کے بعد انہوں نے خود بھی خبر دی کہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنمی ہو جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. تو مختلف امت میں بدعتیں آ جائیں گی، امت میں گمراہیاں آ جائیں گے. تو ان باتوں میں ایک عام مسلمان 1000 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد، 2000 10,000 سال کے بعد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، کیونکہ دوسرا کوئی نبی نہیں آنا ہے، تو وہ ان مختلف اختلافات میں، ان متعدد اختلافات میں، وہ اس کو کنفیوژن کس طرح اس کا دور ہو.
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ متواتر جملہ کہ انہوں نے حجت سب پہ تمام کر دی ہے کہ کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے اگر اس نسخے پہ عمل کرو کہ تم اتباع کرو میرے بعد کن کی؟ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی، تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتا دیا۔ اس لیے یہاں کیونکہ مسلمانوں میں اختلاف بہت زیادہ ہے، ہر بات میں اختلاف ہے، یعنی اللہ سے شروع کریں، اللہ کی صفات سے، اور اس کے بعد ہر مسئلے پر، فروعات میں، اخلاقیات، ہر مسئلے پہ اختلاف ہے مسلمانوں کو، اور ایک دوسرے کی تکفیر اور ایک دوسرے کا قتل و غارت جو مسلمان کرتے ہیں وہ کوئی یہود و نصارہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے میری محترم بہن، یہاں پر ان مختلف اقوال میں، مختلف عقائد میں، مختلف سیکٹس میں، یہاں ہر مسئلے پہ متعدد اقوال میں یہاں اور مختلف مفاہیم میں ہم کس راستے کو پکڑ لیں، تو ہمیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا راستہ پکڑنا ہوگا۔ اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے جو بیان کیا ہے وہ حق ہے، اس کی اتباع کرنا ہے۔ قرآن مجید حق ہے، اہل بیت علیہ السلام حق ہے، لیکن اکثر مطالب جو ہیں قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اختصار کے ساتھ ہیں، اس میں اشارات ہیں، کنایات ہیں، اور اکثر آیات بھی قرآن مجید کی وہ مختلف تفاسیر ہو سکتی ہیں، تو قرآن کی تفسیر بھی ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے لینی۔ اگر ہم یہ کام کریں، ہر مسلمان کی نیت یہ ہو کہ ہم جو بھی مسائل ہیں دین کے، کیونکہ مجھے نہیں آتے سب مسائل، لیکن میں یا اللہ یا میرے رب، میرا کوشش یہی ہے کہ ہر مسئلے پر میری نیت یہی ہے کہ میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کروں گا یا اتباع کروں گی، تو وہ قطعاً اہل نجات میں سے ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ ہرگز گمراہ نہ ہو جاؤ گے جب تک تم ان کی اتباع کرو گے۔ ٹھیک ہے میری بہن؟ جی جی بالکل۔